السلام مستنون قاسمی ویژن میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بی اے اردو سیمسٹر 5 MJC 9 سے پڑھیں گے اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام، صوفیاء کرام کا حصہ۔ ناظرین، اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ آئے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو شروع کریں۔ دیکھیے، دربار سے خانقاہ تک اردو کا حیران کن آغاز۔ اردو زبان کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ رہی ہے کہ اسے اپنی ابتدا ہی میں سلاطین اور امراء کے بجائے، سلاطین مطلب بادشاہ، امراء مطلب کہ حاکم کے بجائے صوفیاء کرام کا مطلب کیا ہے؟ بزرگان دین، خانقاہ نشین اور درویشوں کی سرپرستی حاصل کیا ہے؟ رہی ہے۔ زبان کے ابتدائی ارتقاء میں بادشاہوں اور وزیروں کا کوئی خاص کردار نہیں تھا۔ در حقیقت یہ صوفیاء کرام ہی تھے جنہوں نے اس نئی زبان کو اپنے روحانی اور دینی پیغام کی اشاعت کے لیے کیا استعمال کیا۔ دینی پیغام کی اشاعت مطلب دینی پیغام کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ عوام تک پہنچنے کے لیے انہی مقامی زبان کو اظہار کا وسیلہ بنانا سب سے زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو زبان تھی وہ فارسی آمیز تھی، اس میں فارسی کی آمیزش تھی، اس لیے عوامی زبان کو جو کہ کبھی ہندوی، کبھی ریختہ تو کبھی اردو کے نام سے جانی گئی۔ آئے ناظرین، آگے دیکھیں۔ لسانی ملاپ، اردو زبان کا جنم مطلب پیدائش کیسے ہوا؟ پہلے جو تھی عربی و فارسی زبانیں تھیں، اس کے بعد اس میں ملی ہندوستان کی مقامی بولیاں، پھر اس کے بعد ابتدائی اردو کا جنم ہوا۔ آگے دیکھیں ناظرین، زیادہ تر صوفیاء کرام اور بزرگان دین عرب ممالک مطلب عرب ملکوں اور ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ ان کی مادری زبانیں عربی یا فارسی تھی، یعنی جو عرب سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے ان کی زبان عربی، اور ایران سے جو آئے تو ان کی زبان فارسی تھی۔ خالص عربی یا فارسی میں تبلیغ کی صورت میں مقامی ہندوستانی عوام کو ان کا پیغام ہرگز نہ سمجھ پاتے، یعنی وہ لوگ یا تو عربی تھے یا فارسی تھے، تو جو یہاں کے ہندوستان کے مقامی لوگ تھے، مقامی عوام جو تھی، وہ ان کی خالص عربی اور فارسی میں بات کو نہیں سمجھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تبلیغ کا جو ذریعہ اپنایا وہ ہندوستانی زبان کو۔ اس لسانی خلیج کو پاٹنے کے لیے صوفیاء نے عربی اور فارسی کے الفاظ کو مقامی زبانوں کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا شروع کیا۔ اس خوبصورت اور خوبصورتی ملاپ سے ایک نئی زبان نے جنم لیا۔ وہ زبان کیا تھی؟ اردو تھی۔ وہ زبان اردو کہلاتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آئیے آگے دیکھیں۔ ناقدین کی نظر میں سید احتشام حسین کا نقطۂ نظر اقتباس سے دیکھیے، اردو کو بادشاہوں اور امیروں نے منہ نہ لگایا، نہ ہی اسے تہذیبی زبان کا درجہ ملا۔ صوفیاء اور فقیروں نے اپنا روحانی اور دینی کا پیغام پہنچانے کے لیے اس زبان کو منتخب کیا۔ ناظرین، آگے دیکھیے۔ نامور نقاد سید احتشام حسین کی اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ اردو کے اولین نقوش درباروں کی تاریخ میں نہیں بلکہ فقیروں کی تصانیف ملفوظات میں ملتے ہیں، اور مولوی عبدالحق نے اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام کتاب کو لکھ کر یہ ثابت کیا، یہ بات صحیح ہے۔ انہوں نے ہی اس زبان کو ایک باقاعدہ تہذیبی اور ابلاغی شکل بخشی۔ ناظرین، آئیے آگے دیکھیں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کی تاریخی گواہی۔ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق نے اپنی اس مشہور تصانیف صوفیاء کے لسانی کردار پر جامع بحث کی ہے۔ ان کی تصانیف ہے،
اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ۔ بابا اردو صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ زبان فقیروں کی خانقاہوں اور صوفیاء کرام کے تکیوں میں پروان چڑھی، نہ کہ پرتعیش دربار میں۔ یعنی یہ زبان جو آج ہمارے سامنے اردو کہلاتی ہے، یہ درباروں کی زبان نہیں ہے، بلکہ بوریا نشین صوفیاء کرام اور فقیروں درویشوں کی زبان ہے۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں، انہی روحانی مراکز سے اردو کو پہلی بار عوامی قبولیت اور وسعت نصیب ہوئی، جس نے اسے بر صغیر کی سب سے بڑی رابطہ زبان بنا دیا۔ ناظرین آئیے آگے دیکھیں۔ ناظرین ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اظہار کا ذریعہ، صوفیاء نے شاعری کو کیوں چنا؟ صوفیاء کرام نے تبلیغ کے لیے نثر کے ساتھ ساتھ شعر و سخن کو اپنا مؤثر ترین ذریعہ بنایا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے ہندوستانی معاشرے کا فطری رجحان شاعری کی طرف زیادہ تھا۔ یعنی بات کو پہنچانے کا جو اچھا ذریعہ تھا وہ کیا تھا؟ شاعری تھا۔ شاعری براہ راست دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ صوفیاء نے اس نفسیاتی حقیقت کو بھانپ لیا تھا کہ شاعری کے ذریعے دیا گیا روحانی پیغام تیزی سے اور گہرائی تک ذہنوں میں نقش ہو جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں مکمل کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے۔ آئیے آگے دیکھیں، شعری اور نثری ارتقاء کا متوازی سفر۔ شاعری کا کردار، صوفیاء نے دوہے، غزلیں اور نظمیں لکھ کر مقامی لوگوں کو اپنے افکار سے روشناس کرایا۔ ان کے اشعار میں روحانیت، اخلاق اور محبت کا درس چھپا ہوتا تھا، جسے عوام بآسانی یاد کر لیتے تھے۔ اسی طرح نثری رسائل، جہاں شاعری عروج پر تھی، وہیں بزرگان دین نے باریکیوں کو سمجھانے کے لیے نثری رسالے بھی تحریر کی۔ ان کا مقصد دین کی تبلیغ تھا، مگر نتیجے میں اردو کی ابتدائی نثر کو ایک مضبوط بنیاد مل گئی۔ یعنی صوفیاء کرام کا جو بزرگان دین ہوا کرتے تھے، ان کا اصل مقصد تھا تبلیغ دین، اور اس تبلیغ دین کے لیے انہوں نے جو وسیلہ چنا وہ مقامی اردو زبان بنی۔ آئیے آگے دیکھیں، اردو کے معمار نمایاں صوفیاء کرام۔ ذیل میں ان چند مشہور بزرگان دین کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے اردو زبان و ادب کی نشو و نما میں کلیدی کردار ادا کی۔ پہلے ہے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، کہ شاعری بھی کی انہوں نے اور ہندی دوہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ابتدائی نثری رسائل نکالی۔ حضرت امیر خسرو کے ہندوی کے پہلے شاعر اور موسیقی ہیں۔ شاہ میراجی شمس العشاق مذہبی و اخلاقی رسائل انہوں نے نکالے۔ آئیے اب دیکھیں ان کے بارے میں کچھ جانکاری لیتے ہیں۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان ابتدائی بزرگان دین میں سر فہرست ہیں جنہوں نے عرفان یعنی خدا کو پہچاننا اور یقین کا پیغام شاعری کے ذریعے عوام تک پہنچایا۔ آپ کی جانب کئی ہندی دوہے منسوب ہیں، یعنی انہوں نے کئی ہندی دوہے لکھی۔ دوہا شاعری کی وہ صنف ہے جو دو مصروں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں گہرا فلسفہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ مستند حقیقت ہے کہ آپ اپنے شاگردوں اور مریدوں سے روزمرہ کی گفتگو اور بحث کے لیے ہندی یعنی ابتدائی اردو زبان ہی استعمال کرتے تھے۔ ناظرین ویڈیو پسند آ رہی ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آئیے آگے دیکھیں، حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تعلق 12ویں صدی عیسوی کے دور سے ہے۔ آپ کے بال لمبے تھے، اسی وجہ سے آپ کو گیسو دراز کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ گیسو کے معنی بال کے آتے ہیں، دراز کے معنی لمبے، تو ان کے بال لمبے تھے اس لیے انہیں گیسو دراز کہا جاتا تھا۔ آپ نے اردو کی ابتدائی نثر میں نمایاں خدمات انجام دی۔ آپ نے پند و نصائح پر مشتمل اہم ترین رسالے تحریر کیے، جن میں سحر فرست،
معراج العاشقین ہے۔ معراج العاشقین یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی کتاب ہے۔ ان رسائل کا بنیادی مقصد لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، اخلاقیات سکھانا، مریدوں کو تصوف کی گہری ہدایت دینا تھا۔ آئی ناظرین، معراج العاشقین کے بارے میں جانتے ہیں۔ معراج العاشقین اردو نثر کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ معراج العاشقین کو اردو ادب کی تاریخ میں ایک تاریخی مقام حاصل ہے۔ یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عظیم نثری کارنامہ ہے جس میں نہایت سادہ، سلیس اور عوامی زبان میں دین کی بنیادی باتوں کو بیان کیا گیا۔ ناظرین، کہیں کہیں پر عبارت کی ٹائپنگ کی غلطی ہے، یہ ہے خواجہ بندہ نواز، یہ اس کو آپ چھوڑ دیں، گیسو دراز، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اس رسالے میں آپ نے تصوف کے پیچیدہ مسائل کو اس طرح پیش کیا کہ عوام لوگ بھی بآسانی سمجھ سکیں۔ اس کتاب نے ثابت کیا کہ اردو زبان علمی اور روحانی موضوعات کو کامیابی سے بیان کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آئیے آگے دیکھیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، حیات وابستگی، آپ کی پیدائش 1253 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا روحانی تعلق سلسلہ چشتیہ سے تھا۔ آپ فن موسیقی کے بے حد دلدادہ تھے۔ بہت سے ہندی دوہے، پہیلیاں اور گیت آپ سے منسوب ہیں۔ اگرچہ ان کی قدیم غزلوں کا دیوان موجود ہے، مگر بعض ہندی منظومات پر محققین آج بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ پہلے شاعر کی بحث۔ ادبی دنیا میں ایک بحث ہے کہ آیا مسعود ساز سلمان پہلے شاعر ہیں یا امیر خسرو، لیکن محققین کی ایک معتبر اکثریت متفق ہیں کہ امیر خسرو ہی اردو کے پہلے باقاعدہ شاعر ہیں۔ آئی ناظرین، آگے دیکھیں۔ شاہ میراجی شمس العشاق رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی پیدائش 1496 عیسوی میں ہوئی۔ آپ نے صوفیانہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے تحریر و تصنیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ اہم تصانیف کی بات کر لی جائے، خوش نامہ، ارشاد نامہ اور شہاد الحقیقت ہے۔ یہ تمام رسالے خالصتاً مذہبی نوعیت کے تھے، یعنی اگر یہ بات کہہ لیں جتنی بھی صوفیاء کرام تھے تو ان کی جو رسالے یا شعری مجموعے یا کچھ بھی ہوا کرتے تھے، ان کا خاص مقصد جو تھا دینی تھا، لیکن زبان کی سادگی کی وجہ سے ان تحریروں نے اردو کی ساخت کو مضبوط کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ آئیے آگے دیکھیں۔ صوفیاء کرام کی خدمات کا تقابلی مقابلہ۔ صوفی بزرگ کے نام اور صدی دیکھ لیں، نمایاں ادبی و لسانی کردار۔ حضرت فرید الدین گنج شکر ابتدائی دور کے ہیں، ہندی دوہے لکھے، مقامی زبان میں مریدوں سے گفتگو کی۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز 12ویں صدی عیسوی، اردو کے ابتدائی نثر کا فروغ، رسالہ جو ہے ان کا معراج العاشقین ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش تقریباً جو ہے 1253 عیسوی میں، اردو کے پہلے شاعر تسلیم کی جاتے ہیں۔ انہوں نے پہیلیاں لکھی اور فن موسیقی میں ان کو مہارت حاصل ہے۔ اسی طرح ہے شاہ میراجی شمس العشاق، پیدائش تقریباً 1496، اخلاقی اور مذہبی نثری رسائل جیسے کہ خوش نامہ اور ارشاد نامہ۔ ناظرین، اس کے علاوہ اور بہت سارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے اردو کی ابتدائی نشو و نما میں نمایاں خدمات انجام دی، اور ان کا ایک اہم حصہ، اہم رول ہے جو یہاں پر اس کی گنجائش نہیں۔ امتحان کے نقطہ نظر سے یہ کافی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے کر کے آپ اپنے لیے ایک نوٹس تیار کر سکتے ہیں۔ آئیے آگے دیکھیں۔ حرف آخر لاشعوری مگر عظیم خدمات۔ پوری بحث کا لب لباب یہ ہے کہ ان عظیم صوفیاء کرام نے کبھی بھی شعوری طور پر یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ وہ ایک نئی زبان یعنی اردو ایجاد کر رہے ہیں۔ ان کا خالص مقصد صرف دین اور اخلاق
اخلاقیات کی اشاعت تھا، مگر چونکہ انہوں نے رابطے کے لیے عوام کی زبان کو چنا تو بالواسطہ انڈائریکٹلی اردو زبان و ادب کو ایک ایسی ٹھوس بنیاد مل گئی جس کے بعد ایک عظیم الشان محل تعمیر ہوا۔ صوفیہ کی ان بیلوس خدمت نے اردو کو ایک عالمی زبان بنا دیا۔ ناظرین، تو یہ مختصر سی ویڈیو تھی اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا حصہ، اور یہ کتاب لکھی ہوئی ہے مولوی عبدالحق کی، جو کہ آپ کو پڑھنی ہے بی اے اردو سیمسٹر 5 MJC 9 کے اندر۔ تو ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، خاص طور سے ان طلباء و طالبات تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں جو بی اے اردو سیمسٹر 5 میں ہیں اور MJC 9 8 کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، یا اسی طرح کسی بھی سیمسٹر کی آپ تیاری کرنا چاہتے ہوں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں 82 10 37 56 21 پر۔ اگر آپ کو یہ نوٹس PDF چاہیے تو آپ کو یہ دستیاب کرا دیا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔